أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم۔ جناب صاحب صدر اور سامعین محترم، میری تقریر کا عنوان ہے خلیفہ خدا بناتا ہے۔ سورہ نور کی آیت استخلاف، جس کی تلاوت میں نے ابتدا میں کی ہے، اس میں خدا تعالیٰ یہ پختہ عہد کرتا ہے کہ ویسے مومنوں میں جو اعمال صالحہ کے زیور سے آراستہ ہوں گے ضرور خلافت کا نظام قائم کرے گا۔ اور محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدائی خلت کو اپنی امت کو 2 دفعہ عطا کیے جانے کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا، تم میں نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر وہ اس کو اٹھا لے گا، اور قدرت ثانیہ کے رنگ میں خلافت راشدہ قائم ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس نعمت کو بھی اٹھا لے گا، پھر اس کی تقدیر کے مطابق کوتا اندیش بادشاہت قائم ہوگی جس سے لوگ دل گرفتہ ہوں گے اور تنگی محسوس کریں گے۔ جب یہ دور ختم ہوگا تو اس کی تقدیر کے مطابق ظالمانہ بادشاہت قائم ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا رحم جوش میں آئے گا اور اس ظلم و ستم کے دور کو ختم کر دے گا، پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی۔ یہ فرما کر آپ خاموش ہو گئے۔ قرآن کریم اور ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ ہر مومن پر واضح ہو جاتا ہے کہ خلافت کا وعدہ خدا کا ہے اور وہیں اس کا اعفا کرتا ہے، مگر آغاز ہی سے منافقین مسلسل اس سیلہ حاصل میں غرق نظر آتے ہیں کہ کسی طرح ردائے خلافت بھی مل جائے۔ ان کی اس کوشش پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے حفاظت خلافت کا درجہ ذیل عہد لینا اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ نے فرمایا، اے عثمان، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت کی قمیص عطا کرے گا، منافق اسے تم سے چھیننا چاہیں گے لیکن اسے منافقوں کے حوالے نہ کرنا یہاں تک کہ مجھ سے آ ملو۔ اور اسی حقیقت کا مظہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانے عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا، کوئی نبوت ایسی نہیں ہوتی مگر یہ کہ اس کے بعد خلافت کا قیام لازمی ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اپنے اس ارشاد میں 2 باتوں کا ہمیشہ کے لیے فیصلہ فرما دیا۔ نمبر 1 کہ خلافت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ جب تک خدا کا ہاتھ اس پر نہ ہو کسی خلیفہ وقت کا انتخاب جب تک خدا کا ہاتھ اس پر نہ ہو کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ انتخاب خلافت کا طریقہ جو خدا کی رضا کے خلاف ہو کبھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ دوم، جو بھی مومنوں کے گروہ میں ہونے کا دعویٰ کر کے پھر خلیفہ وقت پر اعتراض کی انگلی اٹھائے، یہ اس کے منافق ہونے کی کافی شہادت ہے۔ اور رسول خدا کا یہ فرمان اس بات پر دلیل ہے کہ خلافت کے خلاف پراپیگنڈا ہمیشہ منافقین کا خاصہ ہوگا۔ خاکسار خلافت احمدیہ کے خلاف منافقین کے پراپیگنڈا کا کچھ مختصر نمونہ احباب کے سامنے پیش کرتا ہے کہ کس طرح بعض منافقین جو بظاہر احمدی ہی کہلاتے تھے بلکہ جماعت کے کرتا درتا تھے، خلافت حقہ اسلامیہ کے خلاف زہریلا پراپیگنڈا بڑی ہوشیاری اور بے ضمیری سے پھیلاتے تھے۔ لاہور میں جماعت احمدیہ کے ایک خاص جلسہ خواجہ کمال الدین صاحب نے اپنے مکان پر کیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ سلسلہ احمدیہ کی تباہی کا خطرہ ہے، اصل جانشین حضرت مسیح موعود کی انجمن ہی ہے، اور اگر یہ بات نہ رہی تو جماعت خطرہ میں پڑ جائے گی اور سلسلہ تباہ ہو جائے گا۔ اور سب لوگوں سے دستخط لیے گئے کہ حسب فرمان حضرت مسیح موعود علیہ السلام جانشین حضرت مسیح موعود کی انجمن ہی ہے۔ صرف 2 شخص یعنی حکیم محمد حسین قریشی صاحب سیکٹری انجمن احمدیہ لاہور اور بابو غلام محمد صاحب فورمین ریلوے دفتر نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا اور جواب دیا کہ ہم تو ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، وہ ہم سے زیادہ عالم اور زیادہ خشیت اللہ رکھتا ہے،
اور حضرت مسیح موعود کا ادب ہم سے زیادہ اس کے دل میں ہے۔ جو کچھ وہ کہے گا ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ حضرات، یہ ہے مومنین کی اصل نشانی کہ جس کی بیعت کی ہوئی ہے، اس کے خلاف کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی کوئی لبادہ اوڑھ کر آ جائے تو اس کو صاف کہہ دیا جائے کہ ہم نے خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی بیعت کی ہوئی ہے، اب خدا کے بعد وہ ہمارا آقا ہے، اس کا حکم ماننا ہم پر فرض ہے۔ غرض منافقین نے لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول بھی یہی تسلیم کرتے ہیں کہ دراصل حضرت مسیح موعود کی انجمن ہی جانشین ہے، لیکن اگر حضور نے اپنے وقار اور عزت کی خاطر اس امر کو تسلیم نہ کیا تو ہم نے آپ کی بیعت ہی اس لیے کی ہوئی ہے کہ آپ ہمیں سلسلہ کی صحیح تعلیم پر چلائیں گے، اس صورت میں ہم ان کو خلافت سے الگ کر دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ بدبختوں نے خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کو محلے کی کسی مسجد کا ملا سمجھ رکھا تھا کہ جب اس کی کوئی بات سمجھ پسند نہ آئے تو اس کو جا کر یہ حکم سننا کہ چلو ملا اپنا بولی بسترا گول کر تو کس کتوں آئے۔ بد نصیب منافقین، حضرات اس واقعے پر غور کریں، آپ کو ابلیس لعین یاد آئے گا۔ اسی طرح منافقین کا دوسرا بڑا نشانہ حضرت صاحبزادہ مرزا محمود احمد صاحب رضی اللہ تھے، جن کے خلاف بڑی زور و شور سے منافقین نے آپ کو بدنام کرنے کے لیے مہم کا آغاز کیا ہوا تھا، اور حضرت میاں صاحب بالکل اس سے بے خبر تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی فرماتے ہیں اس ضمن میں کہ 31 جنوری 1909 کی صبح کو میں نماز کے انتظار میں گھر میں ٹہل رہا تھا، اس وقت میرے کان میں شیخ رحمۃ اللہ صاحب کی آواز آئی کہ غضب خدا کا، ایک بچہ کو خلیفہ بنا کر چند شریر لوگ جماعت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں چونکہ خالی ذہن تھا، مجھے بالکل خیال نہ گزرا کہ اس بچہ سے مراد میں ہوں، لیکن میں حیرت سے ان کے اس فکرے پر سوچتا رہا۔ اس کے متعلق بھی مجھے بعد میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ سے معلوم ہوا کہ بچہ سے ان کی مراد کیا ہے۔ وہ اس طرح کہ اس روز صبح کی نماز کے بعد میں چند باتیں لکھ کر حضرت خلیفہ اول کے پاس لے گیا، اور گفتگو کے دوران میں نے ذکر کیا کہ خبر نہیں آج مسجد میں کیا باتیں ہو رہی تھیں کہ شیخ رحمۃ اللہ صاحب بلند آواز سے کہہ رہے تھے کہ ایک بچہ کی ہم کس طرح بیعت کر لیں، ایک بچہ کی وجہ سے جماعت میں فتنہ ڈالا جا رہا ہے، نامعلوم یہ بچہ کون ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ میری اس بات کو سن کر مسکرائے اور کہنے لگے تمہیں معلوم نہیں وہ بچہ کون ہے، اور پھر فرمایا وہ تم ہی تو ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ منافقین میرے بھائیوں، میں اکثر سوچتا ہوں کہ جس بچے کو منافقین باتیں کرتے، ایک بچہ کی وجہ سے جماعت میں فتنہ ڈالا جا رہا ہے، اس بچے کو جب خدا نے چند سالوں کے بعد مستنع خلافت پر متمکن فرمایا تو اس بچے کے بھیجے ہوئے مجاہدین نے یورپ جو عیسائیت کا مرکز تھا اس پر ایسی یلغار کی کہ پورے عیسائیت کے یورپ کے ایسی یلغار کی کہ پورے یورپ کے کلیساؤں کے ٹل کھڑکا دیے مجاہدین نے۔ اور افریقہ کے تاریخ بر اعظم پر جب اس کی نظر کرم پڑی، افریقہ کے تاریخ بر اعظم پر اس بچے کی جب نظر کرم پڑی تو وہ افریقن جو قوم پرستی کا شکار تھے، عجیب و غریب عقائد تھے اور شرک اور قوم پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے اور دجال کا سب سے آسان شکار، جب اسی خدا کے خلیفہ کی ان پہ نظر کرم پڑی تو آج ہمارے افریقہ ان کے منہ میں کلمہ توحید ڈالا کس نے؟ خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ نے۔ اس بچے کو جو کہتے کہ یہ فتنہ پیدا کر رہا ہے، سبحان اللہ، کیا ہی پیارا فتنہ تھا کہ ان کے شرکوں کو ختم کر کے ان کو عقیدہ توحید، ان کے کلمہ توحید ان کے منہ میں ڈالا۔ اور آج ہمارے افریقن بھائی اپنے چمکتے ہوئے کالے چہروں کے ساتھ آ کر جب ٹی وی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہمیں بڑا ہی پیارے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہی پیارا فتنہ تھا جو اس بچے نے جماعت میں ڈالا۔ اور جب کبھی حضرت صاحبزادہ صاحب خلیفہ وقت کے حکم سے دوروں کی غرض سے، دینی دوروں کی غرض سے نکلتا، یہی منافقین جماعت کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے اور دبی دبی زبان سے کہتے یہ میاں خلافت لینے کے چکروں میں دوروں کا چکر چلا رہا ہے، غرض کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، اور کبھی اپنی پارسائی اور اثر و رسوخ اور دنیاوی تعلیم کے روب سے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے کہ اصل میں ہم ہی ہیں جو خلافت کے ہر لحاظ سے حقدار ہیں اور قابل بھی۔ ان کی اس طرح کی حرکتوں سے تاریخ احمدیت کا ایک حصہ بھرا پڑا ہے، اس وقت ان کو بیان کرنے کا وقت نہیں، لیکن ان لوگوں کی اس طرح کی حرکتوں اور باتوں سے
مجھے ہمیشہ ایک دیہات کا مکالمہ یاد آ جاتا ہے جو ان لوگوں کے بڑا مناسب حال ہے جو بعد میں لاہوری کہلائے۔ قصہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک گاؤں میں ایک دن مراسی کا بیٹا گہری فکر اور سوچ میں خاموش بیٹھا تھا۔ عام طور پر یہ قوم خاموش نہیں بیٹھ سکتی، جب کوئی بھی نہ ملے تو گھر کے افراد ہی آپس میں مذاق مذوق کر لیتے، جھکتے کر لیتے۔ اتنی دیر میں اس کا باپ بھی آ گیا، دیکھا تو بیٹا خاموش ہے۔ اس نے آخر ایک زمانہ دیکھا ہوا تھا، بیٹی کی شکل دیکھ کر فوراً سمجھ گیا کہ اس کو کوئی فکر ہے، کوئی مسئلہ ہے۔ تو اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹے کیا سوچ رہے ہو، کیا فکر ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ اس پر بیٹے نے کہا، ابا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ اگر ہمارے گاؤں کا نمبردار مر جائے تو اس کی جگہ نمبردار کون بنے گا؟ باپ فوراً بولا، اس کا بیٹا۔ مراسی کے بیٹے نے کہا، اگر وہ بھی مر جائے تو؟ اس کے باپ نے کہا، اس کا پوتا۔ پھر بولا، اگر پوتا بھی مر جائے؟ بیٹا کہتا ہے، اگر پوتا بھی مر جائے تو پھر؟ اس پر باپ فوراً تاڑ گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس پر باپ نے کہا، ارے او بدبخت، اگر یہ سارے بھی مر جائیں مگر تم گاؤں کا نمبردار نہیں بن سکتے۔ یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے۔ خواجہ کمال الدین اور مولوی محمد لاہوری ان کے ہم نواؤں کو حضور نے کیا فرمایا؟ خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ۔ اس وقت صرف ایک ارشاد پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے تمہیں بار بار کہا اور قرآن مجید سے دکھایا ہے کہ خلیفہ بنانا انسان کا کام نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا کام ہے۔ بس اگر کوئی مجھ پر اعتراض کرے اور وہ اعتراض کرنے والا فرشتہ بھی ہو تو میں اسے کہہ دوں گا کہ آدم کی خلافت کے سامنے مسجود ہو جاؤ تو بہتر ہے۔ اور اگر ابا اور استکبار کو اپنا شعار بنا کر ابلیس بنتا ہے تو پھر یاد رکھے کہ ابلیس کو آدم کی مخالفت نے کیا پھل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہم کو خلیفہ بنایا۔ رافضی اب تک اس خلافت کا ماتم کر رہے ہیں، مگر کیا تم نہیں دیکھتے کہ کروڑوں انسان ہیں جو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما پر درود پڑھتے ہیں؟ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مجھے بھی خدا نے خلیفہ بنایا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ انجمن نے خلیفہ بنایا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ اس قسم کے خیالات ہلاکت کی حد تک پہنچاتے ہیں، تم ان سے بچو۔ جب میں مر جاؤں گا تو پھر وہیں کھڑا ہوگا جس کو خدا چاہے گا اور خدا اسے آپ کھڑا کر دے گا۔ ادھر خدا تعالیٰ نے خلافت مناج النبوت کی داغ بیل ڈالی، ادھر ترکی میں قائم نام کی خلافت عثمانیہ بھی خدائی تقدیر سے جاتی رہی۔ اس نامی خلافت کی بحالی کے لیے بے شمار تحریکات اٹھیں مگر حباب آب کی طرح غائب ہو گئیں۔ کبھی مولانا ابوالکلام آزاد کو امام المسلمین بنانے کی کوشش ہوئی تو کبھی شاہ فیصل اس ناکام حسرت کو لیے اس دار فانی سے جدا ہوئے، کبھی ذوالفقار علی بھٹو نے تو کبھی ضیاء الحق نے امیر المومنین بننے کا منصوبہ بنایا، اور حال ہی میں ملا عمر کو امیر المومنین بنانے کا کھیل کھیلا گیا۔ لیکن خدا کی تقدیر نے ان سب کو نہ صرف ناکام و نامراد کیا بلکہ یہ سب اپنے بعد ایک داستان عبرت بھی چھوڑ گئے۔ خدا تعالیٰ نے جب سے جماعت احمدیہ میں دائمی خلافت کی بنیاد رکھی ہے، اسی وقت سے مخالفین خلافت اسے ختم کرنے کے منصوبے تیار کر رہے ہیں، اور ہر بار خدا تعالیٰ نے ان کو منصوبوں کو خاک میں ملا کر اس بات کی گواہی دی ہے کہ یہ خلافت خدائی ہے جو کسی بھی انسانی منصوبے سے مٹ نہ پائے گی۔ خلافت کیا ہے؟ خلافت کیا ہے؟ خود نور خدا کا جلوہ گر ہونا، بشر کا بزم موجودات میں خیر البشر ہونا۔ آخر پہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ آپ نے عالم اسلام کو چیلنج دے کر فرمایا تھا، سارا عالم اسلام مل کر زور لگا لے اور خلیفہ بنا کر دکھا دے۔ یہ چیلنج آج بھی قائم ہے۔ ان کے خلیفہ صاحبزادہ مرزا مسرور احمد صاحب عید اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی یہ چیلنج آج بھی عالم اسلام کو ہے اور دنیا کو ہے۔ آپ نے فرمایا سارا عالم اسلام مل کر زور لگا لے اور خلیفہ بنا کر دکھا دے، وہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ خلافت کا تعلق خدا کی پسند سے ہے، اور خدا کی پسند اس شخص پر انگلی رکھتی ہے جسے وہ صاحب تقویٰ سمجھتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔